اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جب پیشاب کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اپنی اس ضرورت کو پورا کرے، اور جب وہ محسوس کرتا ہے کہ براز کرے تو اس صورت میں وہ اپنے جسم سے اس بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، اور اس حالت میں وہ کسی ایسے تنہائی کے مقام کو تلاش کرتا ہے جہاں پہ وہ عام لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہ سکے۔ تو بس ضروری ہے کہ بیت الخلاء کسی ایسے مقام پر ہونا چاہیے کہ جہاں پہ عام لوگ اسے نہ دیکھ سکیں۔ اسی طرح اگر انسان اپنے گھر سے باہر ہو اور اسے رفع حاجت کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس صورت میں ایک طرف سے اسے چاہیے کہ ایسی جگہ کا انتخاب کرے کہ جو عام لوگوں کی نظروں سے محفوظ ہو، اور دوسری جانب سے وہ ایسی جگہ ہو کہ شریعت نے اس پر بول و براز کرنے سے منع نہ کیا ہو۔ بس چند مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر انسان کو بول و براز کرنے سے منع کیا گیا، ان مقامات کو انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ پہلا، کھڑے پانی میں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کھڑے پانی میں پیشاب کرے گا وہ پیشاب کرنے کی تکلیف میں، یعنی اس کو پیشاب نہ آنے کی بیماری لگ جائے گی، اس مشکل میں گرفتار ہو جائے گا۔ نیز آپ ہی کی حدیث کے مطابق اس عمل کو ظلم اور جفا بھی قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا، چلتے پانی میں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چلتے پانی میں پیشاب کرے گا تو اسے پیشاب کے قطرے آنے کی بیماری لگ جائے گی۔ تیسرا، نہر اور کنویں کے کنارے پر۔ حدیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نہر اور اس کنویں کے کنارے پر رفع حاجت کرنے سے منع فرمایا ہے کہ جس سے عام لوگ استفادہ کرتے ہوں۔ چوتھا، پھلدار درختوں کے نیچے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے درختوں اور کھجوروں کے نیچے ملائکہ کو معین کیا ہوتا ہے، اور اس روئے زمین پر کوئی ایسا درخت اور کوئی ایسی کھجور نہیں ہے کہ جس کے نیچے خدا کی جانب سے معین کردہ فرشتہ موجود نہ ہو۔ بس اگر ایسا نہ ہوتا تو جانور اور دیگر مخلوقات ارض ان پھلوں کو کھا جاتے۔ پانچواں، قبر کے اوپر اور دو قبروں کے درمیان۔ حدیث میں ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا علی، جو ایسا عمل کرے گا وہ جنون کی بیماری مبتلا ہو جائے گا۔ چھٹا، حمام میں، یعنی ایسا مقام کہ جہاں پر نہانے کے لیے پانی کو گرم کیا گیا ہو۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص اس مقام پر رفع حاجت کرے گا تو وہ فقر و تنگ دستی میں مبتلا ہو جائے گا۔ ساتواں، عمومی راستے، یعنی وہ راستے کے جو لوگوں کی آمد و رفت کا ذریعہ ہو، بس ان راستوں پر بھی بول و براز کرنے سے منع کیا گیا ہے چونکہ اس عمل سے عام لوگوں کو اذیت محسوس ہوتی ہے۔ آٹھواں، گھروں کے دروازوں پر، چونکہ عمومی راستوں کی مانند اس کا شمار بھی مقام ملائن اور لعنت و ملامت میں ہوتا ہے، اس اعتبار سے یہاں پر بول و براز کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نوواں، مسافر خانہ۔ حدیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین قسم کے لوگ ملعون ہیں۔ ایک وہ کہ جو سایہ دار جگہوں پر بول و براز کرے۔ دسواں، جانوروں کے بلوں میں، کہ اس مقام پر رفع حاجت کرنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے چونکہ وہاں پر رہنے والی مخلوقات کو اس سے اذیت ہوتی ہے۔ گیارہواں، بلند جگہ پر، جیسے کسی چھت کے اوپر یا کسی بلند پہاڑ کے اوپر، کیونکہ ہوا کے اندر بھی خدا کی مخلوق پائی جاتی ہے اور انسان کی اس عمل سے انہیں تکلیف محسوس ہوتی ہے اور وہ بدلے میں پھر انسان کو ضرر پہنچاتے ہیں۔ بارہواں، مساجد کی دہلیز پر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مومنین جمع ہوتے ہیں۔ دعائے خالق دو عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔